میں سمجھتا ہوں موسم کا اثر بھی ہے، بشری تقاضے بھی ہیں. آپ اگر زحمت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات. لیکن سارے صاحبان بلند اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. تفصیلات کا وقت نہیں ہے، زیادہ میں نے زحمت نہیں دینی. ماشاءاللہ پڑھنے والے ذاکرین کافی تعداد میں موجود ہیں. پوری زندگی اللہ نے کسی نبی کے اتنے لاڈ انداز نہیں دیکھے جتنے حسین کے نانا کے دیکھے. یعنی تفسیریں دیکھیں، قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں. اللہ نے جس روپ میں محمد کو دیکھا اسی روپ سے آواز دی. یعنی اگر سرکار کو کمبل اوڑھے دیکھا تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل. بہت شکریہ، بڑی بات ہے. دو چار بندوں نے سبحان اللہ کر دی ہے، وگرنہ جشن تو صرف ذاکروں کے سنے جاتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور اوپر سے گرمی. پھر بھی اللہ زندگی دے ڈاکٹر صاحب کو خوبصورت انتظام سرکار کی بارگاہ کے موجود ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ اگر اللہ نے حضور کو چادر اوڑھے دیکھا تو خدا فرماتا ہے یا ایھا المدثر، او میرا چادر اوڑھنے والا نبی. یعنی کبھی اللہ نے حضور کو مزمل کہا، مہربانی سر، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا. یاسین کا ترجمہ پتہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے او میرا سید سردار. تو اس نبی کا کتنا مقام ہوگا جسے اللہ سردار کہہ رہا. بہت شکریہ، مہربانی سر. تو یعنی آپ پوری، مہربانی سر، اللہم صلی علی محمد وعلی، پوری زندگی بڑے معزز چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اسی پیار بھرے لہجوں میں، یعنی پوری دنیا سے اللہ کہہ رہے ہیں پچھلی تاریخ نبیوں کی پڑھو. میرے بھائی ذرا آپ ذرا جاگ جائیں. جی میں زیارت کر رہا ہوں یا علی مدد. جی بیٹا آپ ہی سے میں کہہ رہا ہوں، میں اسے جگا رہا ہوں، وہ پچھلے پاسے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں اکثر کہتا ہوں سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. جشنوں میں آ کے نیند پوری نہ کیا کرو، تھوڑی ہمت کرو، ریلیکس ہو جاؤ. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لمبا میں نے نہیں پڑھنا، لیکن چند گزارشات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ جیئیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ آدم سے لے کے، حضرت آدم سے لے کے جتنے سلسلے نبیوں کے ہیں سن لیا کرو. یہ بھی باتیں بوجھ نہ سمجھا کرو. اس سے پہلے چودھری اعجاز صاحب پڑھ رہے تھے، علی عمران صاحب بھی تشریف لا چکی ہیں. یہ سارے سوزیوں والے بندے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. میں نے بڑے مزے سے سنا اعجاز چودھری کو. اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں نے کیا کہا ہے؟ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. کیونکہ بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اسے شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ اے دے اندر کوئی رولا بن گیا. مطلب بندہ شیعہ ہو اور قصیدہ اچھا نہ لگے. مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں،
پیاری پیاری مولا کے ذکر کی، سرکار کے جشن کی، آوازیں ذاکروں کی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، اگر اپنے چک میں، پنڈ میں، محلے میں، دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے مذہب کے بارے میں بات کرنی آپ کو پڑ جائے تو وہاں قصیدہ شروع کرو گے؟ نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے۔ اگر کسی دوسرے مسلک سے بات کرو گے تو قصیدہ پڑھو گے کیا؟ قصیدہ اچھا ہے، قصیدہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے پھر بات ہی کی جاتی ہے۔ لہذا اگر تقدیر مولوی لے آئے نا تے متھے تے وٹ نہ پایا کر۔ یہ باتیں آپ کو کہیں بھی کام دے سکتی ہیں۔ ہاں، میں پورے اطمینان سے بات کر رہا ہوں۔ پورا سلسلہ نبیوں کا دیکھ لو، اللہ ایک ایک نبی سے کہتا گیا کہ میری عبادت میں اضافے کرو، میرے سجدوں میں اضافے کرو، جتنے شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافے کرتا رہوں گا۔ ہر نبی ولی ہر بشر سے اللہ نے کہا رہو میری بارگاہ میں، کرو سجدے میری بارگاہ میں۔ ہر کسی سے اللہ سجدے مانگتا ہے، اور جب حسین کا نانا مصلی پہ آتا ہے پھر اللہ کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرا کملی والا راتوں کو جاگا کرو لیکن تھوڑا تھوڑا۔ سجدے مانگنے والا اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے جتنے ناز اللہ نے حضور کے دیکھے اتنے کسی نبی کے نہیں دیکھے، جتنے انداز، جتنا پیار اللہ نے حضور کو دی۔ لیکن ایک بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے نبی کو مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، واللیل کی زلفوں والا نبی بھی کہا، لیکن میرے اس اسلامی معاشرہ میں نبی کا کوئی ٹائٹل یاد نہیں۔ سردیاں گرمیاں یہی کہیں گے کملی والے نے فرمایا۔ موسم کوئی بھی ہو، مسجد سے آواز کیا آتی ہے؟ کملی والے نے فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ ہاڑ دا مہینہ ہوئے تے مسیتوں آواز آئے کمبل لے کے نبی ٹردے سن، بندے سوچیں گے نہیں یار یہ کیسا نبی ہے۔ اور میری منت ہے او مسلمانوں، موسم بانٹ لو، سردیوں میں حضور کا نام لینا پڑے تو کہا کرو کملی والا، اور گرمیوں میں کہا کرو چادر والا۔ لیکن خدا جانتا ہے پوری زندگی چادر والا نہیں کہیں گے، جب بھی کہیں گے کملی والے نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا، کملی۔ حالانکہ سردیوں میں کملی والا کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن گرمیوں میں تو چادر والا کہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں ہر موسم میں کہا جائے گا کملی والا، کملی والا، چادر والا کیوں نہیں کہتے؟ گہرائی صرف اتنی ہے، یہ پلاننگ بہت بڑی ہے، پروگرام یہ بن گیا ہے کہ کملی والا کہو، کملی والا کہو، کیونکہ جب کملی والا کہو گے تو ذہن میں اکیلا نبی آئے گا۔ اگر چادر والا کہہ دیا وہاں پنجتن پورے ہو جائیں۔ آپ جی ہیں سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہو۔ مہربانی اللہ۔ بہت شکریہ آپ جی ہیں۔ اصل میں آپ سے تھوڑا ہائٹ پہ کھڑا ہوں، تھوڑی بلندی پہ ہوں، تو لہذا میں سب کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو آپس کی بات ہے، میں حلفن قسمن کہہ سکتا ہوں۔ ابھی میرے بھائی نے نعرہ حیدری کہا ہے تے سارے بندیاں یا علی نہیں آتے، یا علی یا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اب بھی کہہ سکتا ہوں، ابھی بھی ساروں نے۔ اچھا کچھ بندے تو شاید جشن گرمی کی وجہ سے ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یا علی نہ بھی کہوں، میرے نال آلے جو آکھ لے
اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہے. لہذا یہ دھوڑ کوٹ دربار حسین پریشان میں آپ کے لیے کھڑا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ذاکر و مولویوں کا یہ مزاج ہوتا ہے مجمع نعرے لگائے اور لوگ بعد میں کہیں یار وہ علامہ صاحب کی تقریر میں بڑے نعرے لگے جشن بڑا ہو جائے گا. جشن میرے تیرے سے بڑا نہیں ہونا, جشن ہوتا ہی بڑا ہے. لہٰذا یہ جو میں آپ سے توقع رکھ رہا ہوں نا کہ مطلب اس طرف کے بندوں نے یا علی نہیں کہا, دو چار اس طرف سے بندوں نے یا علی نہیں کہا. ویسے ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کرونا ختم ہوئے کو 3 سال ہو گئے, ایتھے اجے بھی عمل جاری, 2 بندے اور پہ گئے 3 میں منت کر رہا ہوں کہ یا علی میں آپ سے کیوں کہلوانا چاہ رہا ہوں, میرا فائدہ نہیں ہے. جو یا علی نہیں کہہ رہے میں ان کے لیے پریشان کھڑا ہوں کہ جو اتنے سارے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا, اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا. مہربانی سر زیدی صاحب قبلہ بزرگوں کے ذہن میں نام ہے لیکن بچوں کو کیونکہ ان کے بارے میں علم بھی نہیں ہے. زیدی صاحب قبلہ کی خطابت کا یہ انداز تھا کہ وہ اتنی سادہ بات کرتے تھے کہ ہسٹری کی کڑیاں مل جاتی تھیں. یہ باتیں آپ کو نہ تو گوگل شریف پہ ملنی ہے, یہ نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی. زیدی صاحب قبلہ بسم اللہ, زیدی صاحب قبلہ کی میں خطابت کے لہجہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں آپ اندر خاموش. زید صاحب قبلہ کا ایک انداز خطابت میں دکھا کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. قبلہ کربلا گامے شاہ میں شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ تھا, شیعوں کی طرف سے خطاب کرنا تھا علامہ اظہر فرزیدی نے, اور اہل سنت کی طرف سے خطاب کرنا تھا. اس زمانے کے بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے, سید عطاء اللہ بخاری. سید بیٹا یہ باتیں یاد رکھا کریں, بہت بڑے عالم دین تھے اہل سنت کے. اب جلسہ تھا کربلا گامے شاہ, شیعہ سٹیٹ تھی, موضوع اتحاد تھا کہ ہم شیعہ سنی ایک ہیں, دشمن کو بتایا جائے کہ ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. عطاء اللہ بخاری کا خطاب پہلے تھا, زیدی صاحب کا بعد میں تھا. اتحاد کا فائدہ عطاء اللہ بخاری نے, سنی مولوی نے, پتہ ہے اتحاد کا فائدہ کیسے اٹھایا. کہنے لگا ہم شیعہ سنی ایک ہیں, کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم ایک ہیں. جیسے آپ چپ ہیں کربلا گامے شاہ کے شیعہ بھی چپ تھے. انہوں نے بات اتحاد کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, کہ لگے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے کہانیاں بنا دی ہیں, وگرنہ کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم شیعہ سنی کل بھی ایک تھے آج بھی. انہوں نے اپنی تقریر میں اہل سنت عالم نے, عطاء اللہ شاہ بخاری نے 3 دفعہ یہی فقرے کہے کہ باغ فدق نہیں تھا, باغ فدق نہیں تھا. اب ان کا خطاب ختم ہوا, اتحاد کا جلسہ تھا. خطیب عالم محمد سید اظہر حسن زیدی صاحب مائک پہ آئے, بڑا آہستہ بولتے تھے, زور شور ان کی خطابت میں تھا نہیں. آتے ہی بڑے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہیں میں ابھی پہنچا ہوں, عطاء اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے, میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. نہیں کبھی سن لیا کرو یار, ایسی باتوں کا لطف بھی لے لیا کرو. ہاں کیا کہنے, آپ سن رہے ہیں نا, میری آواز آپ تک آ رہی ہے. کیا فرمایا زیدی صاحب, ان کا یہ انداز خطابت تھا کہ لہجہ لفظ ایک ہی کہتے تھے اور اسی لفظ میں کمال مفہوم دے دیتے تھے. فرمانے لگے یہ اگلے فقرے پہ اللہ کرے آپ کہاں تک لطف لیں گے مجھے نہیں اندازہ. جیسا فرماتے ہیں یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے, وہ بخاری
کہتی ہے آج ویسے نا جشن تھوڑا بڑا مقبول جے بندے ستے بھی پے نے داد بھی ہو رہے اب میں کہاں سے سوزی لاؤں یار میں کہاں سے قصیدہ پڑھوں میں نے تو یہی بات کرنی ہے آپ سے جیسے صاحب قبلہ دیکھیں ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی لفظ میں موسم کلیئر کر دیا کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے زیدی صاحب نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے مہربانی صاحب تو یہ صرف میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی بات میں 2-4 جملوں میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں یہ اظہر زیدی جن کا یہ لہجہ تھا گفتگو کا ان سے ایک مولوی نے کہا کہ جی فرمان آپ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے کہا جو جہاں بھی مہربانی جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے بندوں کو اختیارات علی کے تو برداشت ہوتے نہیں اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جو جہاں بھی مرے مولا فرماتے ہیں میں علی وہاں موجود ہوتا ہوں میں یہ کیونکہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی سن رہا ہو جی بسم اللہ ہاں جی علی عمران صاحب آ گئے جی بسم اللہ آپ آئیں جی بار بار آئیں آتے رہیں جی زندگی رہے آپ کی اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں بہت شکریہ سر بندے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یار یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے یعنی ہر موت پہ علی کا ہونا ضروری ہے وہ بندے کہتے ہیں یار یہ شیعہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں پوری کائنات اللہ کی پڑی ہے اگر ایک دن میں ایک ہی بندہ مرتا ہو نا تو پھر اوکھیاں سوکھیاں مان لو کہ علی وہاں پہ ہوتا ہے اگر ایک بندہ ہی مرتا ہو لیکن اتنی بڑی کائنات میں سینکڑوں ہزاروں بندے ڈیلی مرتے ہیں میری ان سے گزارش ہے یہ جو سینکڑوں ہزاروں ڈیلی مرتے ہیں یہ اپنے ذاتی پروگرام سے مرتے ہیں یا ان کی کو روح شو لینے آتا ہے کہتے ہیں جی ذاتی پروگرام سے تو نہیں مرتے وہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض ہو تیرے بھی کیا کہنے فرشتے ہر جگہ آ جاتے ہیں اور جس کے دروازے پہ فرشتے چکیاں پیسنے آتے ہیں آپ جی بات ذرا تھوڑی روٹین سے یہاں اہلیہ اور یہ صاحبان گرامی قدر کچھ اپنے بندے مجھے یاد ہے زیدی صاحب قبلہ سے جس مولانا نے یہ گزارش کی تھی نا کہ وہ ہر سے ہم آپ کے آنے سے پہلے میں سرکار کا فرمان پڑھ رہا تھا کہ یا حارث و حمدان میں یموت یارنی مولا نے اپنے محب سے کہا تھا حارث یاد رکھنا جو جہاں بھی مرے ہم وہاں پہ ہوتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں تو ایک اپنا بندہ ساڑھے اندر بھی ترولا ہے اس نے کہا زیدی صاحب یہ مجھے مولا کے فرمان کی سمجھ نہیں آیا تے قبلہ میں کو 20 مولویاں نو پوچھے اچھا میں پنجابی بولتا ہوں تو سمجھتے ہو یا نہیں میں نے دینجے لگ رہا ہے میں افریقہ چ گل کرنا آگے وہ دھیان دو یار بات پہ توجہ کرے وہ تھا کیا قبلہ میں 20 مولویاں نو پوچھ بیٹھا ایک دوسرے نو سبحان اللہ نہ کرو میرے علوے دھیان میری طرف دے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں سرکار بہت شکریہ میں بھی آپ داد ہی دے رہے ہوں دوسرے بندے کو اس نے کیا کہا میں 20 بندے جی مہربانی دھیان ممبر کی بات میں 20 مولویوں نو پوچھ بیٹھا علی ہر جگہ کیسے آتا ہر موت پہ جیسا اپنے بڑے آہستہ بولا کرتے تھے فرمانے لگے یہ مسئلہ مولویوں دا نہیں بات کہہ رہی ہے اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں اس نے کہا جی مسئلہ مولویوں دا نہیں کنو پوچھا قبلہ نے کہا علاقے کے تحصیلدار سے تیرا کوئی تعلق ہے جناب علی عمران نام ہی خوبصورت ہے
اور ذاکر بھی خوبصورت، کمال خوبصورت. مالک نے صحت والی زندگی دے، آپ عزاداروں سمیت مولائیوں سمیت میرے بھائی چشم بد سے ہمیشہ محفوظ رہے. میں آغاز میں نے جو کیا بات وہیں پہ میں لا رہا ہوں. پوری زندگی اللہ نے حضور کے لاڈ دیکھے. کیا کہنے کیا کہنے. جی بسم اللہ بیٹے. انصر عباس شاہ جی بیمار ہیں جی. آج کی دن کی عظمت کا صدقہ مالک نے شفا نصیب. آج نا بہانے بہانے سے مسکرانا. جس بندے نے 18 ذی الحج کو فریش نہیں نہ ہونا، اس نے سارا سال ڈاکٹروں سے پوچھنا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک کیا. جی بسم اللہ. آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے. میں بالکل بات نتیجے کے قریب لا رہا ہوں. بیدار مجمع میرے سامنے ہے. یا علی یا میں بار بار کہہ رہا ہوں، جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں پہ مجھے اختتام کی طرف بات کو لانا ہے. میں نے کچھ 6ویں دفعہ کہا ہے کہ جتنے لاڈ پیار ناز و انداز اللہ نے حضور کے دیکھے. ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں، پیار بھرے لہجوں میں نبی سے باتیں کرنے والا اللہ آج کے دن آفیشلی سرکاری لہجے میں کہہ رہا تھا ایھا الرسول بلغ. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے آپ کے کیا کہنے. آج نہ مزمل کہا، نہ مدثر، نہ یاسین، کچھ بھی نہیں. ہمت کرے، تھوڑی اور ہمت کر لے. یا ایھا الرسول بلغ. یہ بلغ سے نکلا ہے تبلیغ. علی عمران دن رات آپ ڈیوٹیوں پہ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ پچھلے دنوں یو کے میں اکٹھے تھے. دیکھ لو یو کے کٹھے ساتھ جو دھوڑ کوٹ بھی کٹھے. جی بسم اللہ. آپ جیئے سر. جو میں بات کرنے لگا ہوں ہم جی بسم اللہ. ناظم ممبر تیرا نام کی جڑا مجھے پہ بولنا میں نے سبحان اللہ آگا. تصدق خان. بلغ سے کیا ہے جی تبلیغ. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں نا، ہم مسکین ذاکر تو بادشاہ ہوتے ہیں، مسکین مولوی، تو ہمیں پتہ ہے ایک آدھا بندہ آ جاتا ہے یہ مجلساں تے بڑیاں ہو گئیاں نے، آج کوئی تبلیغ کرے. آج آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ ایسے تکلفاً چپ ہیں، آپ تکلفاً چپ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے جی تبلیغ بھی کرے، آج مطلب اس کا یہ ہے جی کو نماز روزے دی گل کرو. تبلیغ مجلساں تے ہوندیاں نے جی کو تبلیغ. قرآن میرے سر پہ رکھو، پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ آیا ہی ایک دفعہ ہے اور وہ علی کی ولایت کے. کیا کہنے. بلند لہجے میں جواب دیں گے. سرکاری مہربانی سر. ہاں میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. میں کوئی بیٹھ لیا ڈیرے پہ بات کر رہا ہوں. اتنے سارے معزز محترم مہمانوں کے سامنے کھڑا ہوں. پورے قرآن میں تبلیغ اللہ نے کہا ہی ایک دفعہ، اور وہ مولا کی ولایت کے بعد کہہ رہا بلغ. حبیب تبلیغ کر دے.
اور یہ ایسی تبلیغ تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے آج یہ والی تبلیغ نہ کی سمجھ لینا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یا اہلیہ، اور اس کے بعد اللہ کمال، یہ قرآنی لہجہ ہے، میں اور آپ بحث کرنے والے ہیں کون؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اس کے آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، حبیب اللہ تجھے بچا لے گا من الناس، لوگوں سے۔ حبیب اللہ تجھے اللہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ ولایت خیلی عمران کو موضوع ہی ایسا ہے، خطرہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اٹھنا۔ جب آدم کے سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہاں بھی ایک اٹھا تھا، ولایت علی پہ بھی ایک اٹھا ہے۔ اور اگر اللہ ابلیس کے سجدے دیکھ کے ابلیس کو پہلی حجت کے مقابلے میں معاف کر دیتا تو پھر یہ ہونا تھا جی نمازوں سے معافیاں مل جاتی ہیں۔ 6 لاکھ سال کے سجدے تھے لیکن اللہ نے لعنتی بنا کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جب صفی اللہ کے منکر کو معافی نہیں ہے پھر علی جن ولی اللہ کے منکر کو معافی کیسے ملے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچا لے گا۔ عمر بن عبد ود مارا گیا، مرحب قتل ہو چکا ہے، حارث فی النار ہو گیا ہے۔ یہ مشرک کافر دشمن محمد کے سارے مارے جا چکے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں محمد تجھے بچا لوں گا۔ یہ ناس کون ہیں جن کا ستیہ ناس ہو ہی نہیں رہا؟ اور اسی آیت کے قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب۔ اسی سورہ مائدہ کی آیت کے آخر پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین۔ حبیب تو پہنچا دے لیکن اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں کرنی۔ وہ غدیر پہ کافر تھے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو حبیب اللہ نے ہدایت دینی نہیں۔ اور اسی سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہے ہیں الیوم یائس الذین کفروا، اللہ کہہ رہے ہیں آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ نمازیں اتری کافر مایوس نہیں ہوئے، روزے اترے کافر مایوس نہیں ہوئے، عبادتیں اتری کافر مایوس نہیں ہوئے۔ یہ غدیر پہ کام کون سا ہوا ہے جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو چکے ہیں؟ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مکمل سلسلے آپ کے ذہن میں آخری بات کر کے میں اپنی جان علی عمران کو ٹائم دے رہا ہوں۔ آپ نے میرے خیال کئی دفعہ سنا ہے کہ پالانوں کا ممبر بنا، ہسٹری میں پہلا اور آخری نمبر ہے۔ بلکہ جب حضور نے کہا تھا نا کہ میرے پیارے بلکہ میرے پیاروں یہاں پہ میں نے اہم بات کہنی ہے تو ابھی فوری ایک ممبر انہوں نے کہا تھا سرکار مدینے میں بنا بنایا ممبر ہے
قبلہ وہاں چلتے ہیں اور وہیں پہ بات ہو جائے گی. سرکار نے کہا تم مدینے کی بات کر رہے ہو، میں قدم بھی آگے بڑھاؤں میری رسالت نہیں ہے. امر ہے، مدینہ تو بہت دور ہے. تو دو چار ماشاءاللہ جو انجینئر قسم کے حضور کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار یہ صحرا ہے، ریت کا ممبر نہیں بنتا. تو سرکار ممبر کیسے بنائیں گے؟ اللہ کرے آپ اس باریکی کا لطف لے جائیں. جب انہوں نے کہا نا کہ ممبر ریت کا کیسے بنے گا، ریت تو ٹکتی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے ریت سے ممبر نہیں بنتے، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب میرے بغیر تم سے ممبر نہیں بنتا تو ممبر کے وارث کے پروگرام کیوں بنا؟ تب مہربانی سے تب حضور نے کہا تھا کہ یہاں پہ اونٹوں کے پالان اتاریں اور اتنی جگہ بنا دیں کہ 2 بندے کھڑے ہو سکے. اب قبلہ یہ جو غدیر کی جگہ ہے نا جی، میرا خیال ہے کبھی اگر آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہو تو پشاور سے لے کے آپ کراچی جا رہے ہو تو ہر جگہ پہ سادہ سٹیشن نہیں ہوتے. کئی مقام ایسے آپ کو ملیں گے جسے جنکشن کہتے ہیں. جنکشن سمجھتے ہو ہیں جی؟ آپ ایویں شرما جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یا ماشاءاللہ ایس پاس سے جاؤ تو سما سٹا ہے کوئی جنکشن، وہاں سے مختلف رستے. غدیر پنڈ نہیں تھا، جنکشن تھا. یمن والوں نے بھی وہیں سے جانا ہے، مصر والوں نے بھی وہیں سے جانا ہے، شام والوں نے بھی یہیں سے جانا ہے، طائف والوں میں بھی یہیں سے جانا ہے. اس جنکشن پہ حکم ہوتا ہے بلغ. ابھی یہیں پہ حضور نے جب کہا پالانوں کا ممبر بنا، ممبر پالانوں کا حضور کے حکم سے بن گئے. حضور نے خطبہ دیا، مفاہیم آپ کے ذہن میں. غدیر کی بات سے مجھے تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل یاد آتا، جنہوں نے 3 سال پہلے اپنے تبلیغی مجمع میں خطاب میں کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. یہ بات نیٹ پہ موجود ہے. طارق جمیل صاحب کی تقریر، میں طارق جمیل صاحب کو سیلوٹ بھی کر رہا ہوں، سلام بھی کر رہا ہوں. طارق جمیل صاحب نے کسی مجلس میں نہیں کہا کہ حضرت علی کو مولا کہا کرو، مولا علی کہا کرو. نہیں، انہوں نے بیٹا اپنے تبلیغی مجمع میں کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. طارق جمیل صاحب جب سے آپ نے مولا علی کہا ہے نا، آپ کے مریدوں میں کمی ہو گئی ہے. جب سے طارق جمیل نے مولا کہا ہے، مگر نا یہ ساری جتنی ٹیم ہے نا یہ کہا کرتی تھی حضرت علی. بڑا احسان کرتے تھے نا تو کہتے تھے کرم اللہ ہو. آپ نے یہ لفظ سنا بھائی یا نہیں؟ کرم اللہ ہو وجہ ہو. بچے جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں. کرم اللہ ہو وجہ ہو کا ترجمہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. مسلمانوں کا جتنا لٹریچر ہے اس میں حضرت علی کو کرم اللہ ہی لکھا جاتا ہے. یہ ضیاء الحق کے مارشل اللہ کی دین ہے جو حضرت علی کو کرم اللہ کی بجائے سلیبس میں، روزناموں میں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ لکھا گیا، مگر ان کے قدیمی لٹریچر میں حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تھا ہی نہیں، کرم اللہ تھا. کرم اللہ علیہ السلام تو ہم کہتے ہیں، میں اہل اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ کرم اللہ مجھے یاد ہے، اگر آپ کا بھی حافظہ ساتھ دے رہے ہیں، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بس 2-4 منٹ اور لے رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں بے نظیر کے والد کی جب حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی، ان کی کابینہ میں ایک وزیر تھے جن کا نام تھا مولانا کوثر نیازی.
شاید کسی ذہن میں نام ہو، مولانا کوثر نیازی مذہبی امور کے وفاقی وزیر تھے، ہندوستان میں تقریر کرنے گئے، صحابہ کرام کا نام انہیں لینا پڑا تو رضی اللہ کہتے رہے، اور جب حضرت علی کا نام آیا تو رضی اللہ کہنے کی بجائے مولانا کوثر نیازی نے کرم اللہ کہا۔ جب کرم اللہ کہا، اسٹیج پہ انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے، کوثر نیازی صاحب کو ایک چٹ آ گئی اور اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا، نیازی صاحب آپ پاکستان سے آ کے یہاں فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، آپ نے صحابہ کو رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ کہا، یہ ہم نہیں چاہتے، آپ یہ کریں یا صحابہ کو بھی کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں، یا سب صحابہ کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ۔ کوثر نیازی کا جواب ریکارڈ پہ محفوظ ہے، اس نے کہا میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ، آپ جیئے، آپ جیئے۔ طارق جمیل صاحب نے مولا علی کہا کرو یہ لفظ کہے، اس کے بعد ان سے فیکٹریوں کا افتتاح کروانے والے بھی پیچھے ہٹ گئے، نکاح پڑھوانے والے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے تب بھی کہا تھا طارق جمیل صاحب میں سید ہو کے آپ کی لمبی زندگی کی دعا کر رہا ہوں، لیکن مرنا ہر کسی نے۔ آپ طارق جمیل تبلیغی جماعت کے مولانا، آپ اس ملک کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن کر لی ہے۔ نہیں میں میرا خیال ہے جو میں جس طرح ہاں مولانا آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کو روشن۔ طارق جمیل صاحب جب آپ نے کہا نا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو، طارق جمیل صاحب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ مل گیا ہے، آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، مولا نے آنا۔ اور یہ حدیث غدیر، یہ حدیث غدیر پھر مولانا طارق جمیل نے پڑھی تھی کہ حضور نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد طارق جمیل صاحب نے نیٹ پہ بالکل تقریر ان کی محفوظ ہے، حدیث محمد من کنتو مولا والی پڑھنے کے بعد طارق جمیل صاحب نے کہا تھا وہ حدیث میں نے محمد عربی کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہذا آپ تو ماشاءاللہ غدیری لوگ ہیں۔ بس بات میں نے ختم کر دی۔ حضور نے خطبے میں، خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایک بھائی نے مجھے تھوڑا بہت پڑھا، میں نے یوں کر کے علی کو نبی نے بلند کیا اور یہ لفظ کہے کہ جس کا میں مولا۔ ہمارے ہاں اکثر جی بسم اللہ، لو جی کمال ہو گیا، مدثر اقبال بھی آ گئے، آپ کے مزے ہی مزے، قصیدے ہی قصیدے۔ بس بالکل اب تقریر 2-3 منٹ رہ گئی ہے، اس کے بعد آپ انجوائے کریں گے، جشن کے مزے لیں گے۔ یہ بات آپ ایک سن لیں کہ آپ علماء سے سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں کہ جی علی کا بازو محمد نے بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں، لیکن یہ کبھی آپ نے میرے خیال اس بات پہ دھیان نہیں دیا۔ بس یہیں پہ آپ سوچیں گے بھی اتنی جلدی نہیں کہ چلو یہ میں گھڑی ہاتھ میں پہن لیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ تقریر بالکل اختتام کی طرف آ گئی ہے اور میں ممبر بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جی نبی نے علی کا بازو بلند کیا، یہ حقیقت ہے کہ نبی نے علی کا بازو بلند کیا ہے، لیکن یہ محمد